وہ انسان اس ٹائم اگر جیل کے پیچھے بھی ہے نا، میں اس کے بارے میں ایک بات نا پورے کانفیڈنس سے کہہ سکتی ہوں کہ اس ٹائم اپنے ہاتھ دیکھ کے نا مل کے سوچتا ہوگا کہ میں کر کے بیٹھا ہوں، کہ میں جس گھر دی سا، جس گھرانے میں سا، جس میں میری عزت تھی، جو میرے باپ کی عزت تھی، جس طرح میری بیوی تھی، میرا گھر تھا، میں تو سب کچھ اپنا تباہ کر بیٹھا ہوں۔ پتہ چلا کہ جو عثمان کے جو گھر والے ہیں وہ بھی آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہمارے بچے کو چھوڑ دو؟ نہیں، وہ ہمارے پاس نہیں آئے ہیں، وہ ہمارے پاس بالکل نہیں آئے۔ وہ اس چیز سے وہ ان کو پتا ہے کہ ان کا بیٹے نے گناہ کیا ہے۔ اب اس کے وہ تو اتنی پاور بھی رکھتے ہیں، وہ کیوں نہیں میڈیا کے سامنے آتے یا کچھ کرتے یا کوئی پروف کر بات کرے یا کچھ کریں؟ ان کو اس چیز سے ہمدردی ہے، وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میری بہن کے ساتھ غلط ہوا ہے۔ رشتے دار تو ہیں ہی ہیں نا۔ اب میری سگی مامی ہے، میں ان کو بول رہی ہوں، ان کو سب کو بول رہی ہوں۔ کیوں بول رہی ہوں؟ کیونکہ انہوں نے سب نے مل کے غلط کیا ہے۔ عثمان ہے میری، اس کے لیے بھی ایک ہی بد دعا ہے کہ تو میری امی نے پیچھے ہی جائے گا، ان شاء اللہ اللہ کے حکم سے جائے گا۔ میں اس کے گھر والوں کو کیوں نہیں بول رہی؟ میں نے ڈے ون سے ان کو جیسے دیکھا تھا میں نے ان کو ویسے ہی پایا۔ انہوں نے آج تک میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، میری بہن کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، میں ان کو کیوں بولوں؟ ہم نے بھی اللہ کو جان دینی ہے، اس کا بھی بزرگ بوڑھا باپ ہے، جس کے لیے بھی یہ شرم کے لیے مقام ہے کہ اس کو اس عمر میں آ کے اپنے بیٹے کی اس طرح کی شرمناک حرکت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اچھا، انیلا نے جو ہے وہ خون والے جو کپڑے ہیں وہ باہر لے کے جا رہی تھی، اس طرح کی ایک CCTV ویڈیو جو ہے وہ بھی وائرل ہے، اس والے سے کیا؟ اس حوالے سے جو ہمارے نیوز رپورٹر صاحب ہیں AD ملک، مجھے یہ بہت یاد رہیں گے کتنے نیوز والے ہیں، ان کو پوچھ رہے ہیں کہ تم نے خون والے کپڑے آلود کپڑے غائب کیے، یہ ان کا بیان ہے، ان کا موقف ہے، وہ تم پہ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو ان کو آگے سے کہہ رہی ہے کہ آپ قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے تم ان کو بتا رہی ہو، جنہوں نے تم سے سوال کیا کہ تم نے خون آلود کپڑے غائب کیے ہیں، تم ان کو بتا رہی ہو کہ میں اسد کے ساتھ گئی تھی، حمزہ کے ساتھ آئی ہوں، آپ CCTV فوٹیج میں چیک کروا لے، میرے ہاتھ میں اگر کوئی چیز ہوتی تو نظر آتی۔ اب تم بھی میرا انٹرویو دیکھ رہی ہو، تم نا، میں کہتی ہوں کہ کسی کو بھی بیوقوف بنا سکتی ہو، تم نے میری ماں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ کبھی میرا تیسے آمنا سامنا ہو، یہاں تو میرا بھائی مجھے یہ کہہ کے چپ کراتا رہنا، بچے چپ کر، مادہ انصاف کرنا بھی اس کے ہتھی نہیں پڑنا، کبھی اس کے کچھ بھی نہیں کرنا۔ بے شرم عورتیں، تو میرے سامنے ہو، تو میرے ایک سوال کا جواب نہ دے سکے، تو ابھی بھی مجھے سن رہی ہے نا، تو نے میرے سوال کا جواب دینا ہے۔ تو نے کپڑے تب غائب کیے ہیں جب میری ماں کی باہر میت پڑی تھی، ہم اپنی ماں کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے نا، جب تم اپنے گھر والوں کے ساتھ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 سے 5 دفعہ باہر گئی ہو نا، سیدھا ہو کے چلن جانا تھا، ان کے ساتھ بازو میں ہاتھ ڈال کے تمہیں کھینچ کے لے کے جاتے، تب تم لوگوں نے میری ماں کے کپڑے پھینکے ہیں۔ یہ حمزہ نے بتایا ہے، جب تم اسد اور حمزہ کے ساتھ بائک پہ گئی ہو نا، تب نہیں پھینکے۔ تم نے کہا CCTV فوٹیج میں آنا تھا؟ ہم نے ڈے ون سے ایک ہی بات کیا، کتنا تم بات کو گھماتی ہو ہاتھ میں قرآن پاک پکڑ کے، اور لوگ اس کو کمنٹس میں جوتے بھی مار رہے ہیں اس چیز پہ کہ انہوں نے تو اس طرح کی بات کی نہیں، انہوں نے ایسے کیا ہے۔ پر یہ بے شرم عورت ہے، پتہ نہیں اس کا دماغ نہیں کام کرتا، یا یہ ہل گئی ہے، یا پاگل ہو گئی ہے، کچھ بھی بولی جا رہی ہے۔ تم اس بات کو ہائی لائٹ کرو جو ہم نے کی ہے، قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے جھوٹ بولنے کی یا بات کو گھمانے کی۔ یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اب میں نے آپ میں سے کتنے انٹرویو کر چکے ہیں، یا آپ یا کوئی بھی ہے، اگر میں کسی کو ایک بات چیخ کے بتا رہی ہوں کہ جب میری امی کی ڈیڈ باڈی باہر تھی، میری امی کی میت باہر تھی، ہم اپنی امی کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، جب اس نے ہمیں بتا دیا، اس رشتے نے کہ بھابی نے کہ امی واش روم میں گر گیا، ہم نے اس چیز پہ اعتبار بھی کر لیا، کس چیز میں ہم نے اعتبار نہیں کیا؟ یہ اس دوران جب ہاسپٹل جا رہی تھی، کوئی 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 5 سے 6 چکر اس نے ہاسپٹل کے لگائے ہیں، یہ سیدھا چل کے کھڑی بھی نہیں ہو رہی تھی، ہاسپٹل آ رہی ہے جا رہی ہے۔ اس دوران تو نے کپڑے غائب کیے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے، حمزہ اور اسد کے ساتھ مل کے تو نے کپڑے غائب نہیں کیے۔ یہ تو میرا بیان سن لے۔ اچھا مجھے بتائیں، اگر یہ آپ کی امی کو بچانا چاہتی تو یہ کمرے میں بیٹھ کے چیخیں مارتی، اور گلی تو بالکل ساتھ ہے، بالکل اتنی بڑی، ناظرین یہ پیچھے اتنی بڑی ایک ونڈو لگی ہے اور بالکل ساتھ گلی ہے، اور یہ اگر دیکھا جائے تو یہاں سے اگر ہم پیچھے کریں تو یہ باہر اوپن ہو جاتا ہے بالکل نا، ایک جالی سی ہے جو کہ رہ جاتی ہے۔ اگر یہاں سے بھی وہ چیخیں مارتی تو یقیناً جو ہے محلے دار جو ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ سامنے آتے اور پتہ چلتا کہ اس گھر میں کوئی معاملہ چل رہا ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے، اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اسی کے بکول سب کو بتا رہی نا کہ مجھے کمرے میں بند کر دیا، کہ میں صدمے میں تھی، میں چیخو پکار نہیں کر سکی، مجھے انہوں نے میرے بچے کو جان سے مارنے کی دھمکی دی، میں ڈر گئی، میں یہ ہو گئی۔ میں اس سے یہ سوال کروں گی، پہلے تو یہ بڑی کر سکتی تھی جو اس نے نہیں کیا، اندر سے لوگ کر کے ہر کمرے کو کر سکتی تھی، وہ اس کی ہوا کو بھی چھو سکتے تھے، چیخو پکار کر بھی سکتی تھی، کمرے سے باہر بھی جا سکتی تھی اس کمرے سے، جو میں سب کو بتا رہی ہوں اور سب کو پتہ چل بھی چکا ہے اس چیز کا۔ مجھے ایک بات بتائی، اس کی سگی ماں کو، رشتے وہیں آ جاتے ہیں، اس کی ماں کو اس ٹائم گھر میں کوئی قتل کرے، یہ پہلے گھنٹہ 2 گھنٹہ یا 3 دن تک صدمے میں رہے گی، کسی کو سچ نہیں بتائے گی۔ اس کے گھر میں 4-5 بھائی ہیں، تمہارا شوہر ہے، تمہارا مجازی خدا ہے، جو بھی ہے، تمہارے نکاح میں تم نے اس کو دیکھ کے تمہاری اتنی ہمت نہیں جاگی کہ میرے سامنے تو میرا شوہر آ گیا ہے، میرا حفاظت گار آ گیا ہے، میں اس کو بتا دوں کہ بھائی تیری ماں کے ساتھ یہ ہوا ہے، مطلب تم 3 دن میں صدمے میں رہی، اب جا کے 1.5-2 ماہ بعد، کچھ دنوں بعد یا 3 دن بعد تمہارا صدمہ کیسے اتر گیا؟ اب تمہیں اپنے بچے کا خوف نہیں ہے؟ تمہیں دور سے اس کی فیملی تھریٹ کر دے، تمہارے بچے کو کوئی نقصان پہنچا دے، تمہیں پہنچا دے، تمہارا ڈر خوف کیسے اتر گیا؟ اس دن تمہارا اپنے شوہر کو دیکھ کے، اپنے گھر والوں کو دیکھ کے تو ڈر خوف اترا نہیں؟ کس قسم کی یہ غلیظ عورت ہاتھ میں قرآن پاک پکڑ کے
کہانیاں بناتی ہے, جھوٹ بولتی ہے. میں کہتی ہوں کہ اس کو اتنا بھی کیوں دیا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح بولے, اس کو پولیس پکڑے. یہ اتنی اسٹیبل ہے کہ یہ اپنا انٹرویو دے سکتی ہے, تو پھر یہ اپنی تفتیش بھی کروا سکتی ہے. جیسے ان دونوں کی ہوئی نا, اس کی بھی انٹروگیشن شروع ہو, اس کی بھی تفتیش شروع ہو, سچ باہر آئے. اچھا مجھے بتائیں, اب یہ گون پہن کے سامنے آئی ہے, گھر میں عام روٹین میں یا کہیں جانا ہوتا تھا گون پہنتی تھی؟ یہ گون نہیں جلدی پہنتی تھی. اس کو ایک دو دفعہ گون پہننے کو کہا تھا, یہ گھر میں اس چیز سے نا بڑا جھگڑا کرتی تھی کہ میں نے نہیں پہننا. بے شرم عورت, تیرا تو چہرہ قاتل, سب عورت سب دنیا نے دیکھ لیا. تو کس حوصلے سے اب گون پہن کے تو پردے کے بغیر بھی آ جا. تیرے تو چہرے سب نے دیکھ لیا, قاتل عورت. تو کس حوصلے سے گاؤن پہن کے باہر رہی ہے. میری ماں کو قتل کرتے ہوئے تجھے شرم پردوں کا پتہ تھا؟ یہ الزام لگایا گیا کہ قتل سے 2-4 دن پہلے گھر میں آپ کے شاہد صاحب کی اور والدہ جو ہیں آپ کی, ان کی لڑائی ہوئی, بڑے معاملات خراب ہوئے. واقعی ہوئے ہیں کچھ؟ میاں بیوی اگر وہ میرے ماں باپ ہے تو وہ ان کی کیا کوئی عمر ہے جائے, ان کی لڑائی زیادہ ہائلائٹ ہوگی. میں بھی اپنے گھر والی ہوں, میرے بھی میرے میاں ہیں, میرے شوہر ہیں, میری بھی ان کے ساتھ نوک جھوک ہوتی ہے, کبھی کبھار ہو جاتی ہے. اب اس کی لڑائی تو اول تو ہوئی نہیں, اگر ہو بھی جائے, جس دن سے تمہاری شادی ہوئی ہے, تمہاری ڈے 1 سے کچھ 2 دن نکلتے ہوں گے اپنے شوہر سے. ہم سے تم لڑتی تھی نا, یہ میری امی سے لڑتی تھی نا, یہ مجھ سے لڑتی تھی. میرے ساتھ بھی اس کا بڑا اچھا ٹائم گزرا ہے. اپنے شوہر کے ساتھ روز بلا ناغا لڑنا, اس نے جھگڑا کرنا, یہ کرنا. پھر تمہارے پاس تو زیادہ پوائنٹ تھا میری امی کو مارنے کا. کس بات پہ شوہر سے لڑتی تھی؟ حسد پہ, ذہنی مریض, پاگلوں والی حرکتیں. کسی کو کچھ پہننا دیکھ لے, کھاتا دیکھ لے, پہنتا دیکھ لے, اپنے گھر والوں کو لے کے لڑنا, کسی بھی بات پہ لڑنا. الحمدللہ ہر چیز ہونے کے بعد شکر نہ ادا کرنا, ایسے فضول لڑتے رہنا. کس سے زیادہ حسد کرتی تھی گھر میں, اور کس چیز پہ کرتی تھی؟ میری بہن سے بہت حسد کرتی تھی. کون سے والی جو ہے؟ عثمان کی عثمان وائف. کی وائف. جی, اس کو کچھ کھاتا پیتا دیکھ لے, پہنتا دیکھ لے, حسد کرنا کہ کیا کھایا ہے, کیا پہنا ہے, یہ تم نے آج ڈریس پہنا, یہ تم نے دوبارہ کیوں نہیں پہننا, یہ تم ایک دفعہ ڈریس پہنتی دوبارہ کیوں نہیں پہنتی. اللہ کے بندے, حسد کرنا بہت بری بات ہوتی ہے. میں بھی شوہر والی ہوں, میں نے کبھی بہن سے حسد نہیں کیا. ہم بہنیں بھی بہنوں میں بھی کمپٹیشن بنتا سچتا ہے کہ تم شکر الحمدللہ ادا کرو, تمہارے پاس بھی ہر چیز ہر نعمت ہے, پر کسی کو دیکھ کے حسد نہیں کرنی چاہیے. اس کو پولیس کی جانب سے اتنی چھوٹ کیوں دی ہوئی ہے, ابھی بھی گھر میں موجود ہے, انٹرویوز بھی دے رہی ہے, اس کو اریسٹ کیوں نہیں کیا جا رہا دوبارہ؟ میرا پھر وہی پوائنٹ ہے کہ یہ قاتل ہے, یہ میری ماں کی مجرم ہے, یہ 302 میں نامزد ملزم ہے کہ اس کا کس چیز کا انٹرویو ہو رہا ہے. اگر اس کا اسی طرح انٹرویو سب لوگوں نے دیکھنا ہے تو اس کا پولیس پکڑے. میں اس چیز کو اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ پولیس کو سچ نہ اگلوانا اچھی طرح آتا ہے. تیرے بارے میں تو ہر چیز ہم بات کر رہے ہیں, ہر بات بول رہے ہیں, ہر چیز بول رہے ہیں, وہ بھی سچ کی نوک پہ بول رہے ہیں. تو قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے اب لگی ہے پوری دنیا کو اپنی آپ بیتی آپ کہانی سنانے کی, تو اس سے سچی ثابت ہو جائے گی. تو مجھے بس اس چیز کا جواب دے دے, جو تم میری ماں کو مارنے کی, قتل کرنے کی پلاننگ کرتی تھی, اگر میرا یہ انٹرویو سن رہی ہے, وہ کس حوصلے سے کرتی تھی, وہ کس ارادے سے کرتی تھی. ایک ریکارڈنگ بھی لیک ہے جس میں حمزہ اور اس کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, وہ کیا گفتگو ہے؟ اس گفتگو کے بارے میں اس نے میڈیا پہ کیوں نہیں ڈسکس کیا جو اپنے انٹرویو کر رہی ہے؟ بتائے کس وجہ پہ, کس پوائنٹ سے بتائے. یہ ڈوب کے مر جائے, جو ہاتھ میں قرآن پاک پکڑے بیٹھی رہی, ڈوب کے مر جائے, یہ بتائے. میں کہتی ہوں کسی بھی چیز کا ثبوت سامنے نظر نہ آتا. وہ ریکارڈنگ اپنے آپ میں بتا رہی ہے کہ اس کا قتل کرنے کا کتنا بڑا پوائنٹ ہے. اس میں حمزہ یہ بول رہی ہے بہت زیادہ, اگر حمزہ بھی ہے تو یہ بول رہی ہے کہ کسی بندے کا ارینج کر, کسی بندے کا ارینج کر, اپن ماڑی ہے. تو کہتا ہے بھابی میں بندے کا رینج کر لیا ہے, اینو باہر چک کے مار کے نیچ سٹ دینے. تو انہوں نے کہتی نہ پتر, تیری جو عمر کی ہے تو رول جائیں گا. میں تشتہ پڑھنا شروع کرتی ہوں, مرنا بھرا کے ایک دن انشاءاللہ ضرور مرے گی. کبھی اس کو کہہ رہی ہے کہ اس کی تینوں چکوا, کبھی اس کو مارنے کی پلاننگ کر رہی ہے, کبھی اس کو نشے وار گولے دے رہی ہے. اس نے کہا بھابی بندے ارینج کر. یہ دوسری ریکارڈنگ ہے جو آپ نے کبھی نہیں سنی. اس میں کہہ رہی ہے کہ اس نے کہا بندے کا ارینج کر, تو اس کو کہتی ہے تو بلانا رابطہ کر. یہ کس حوصلے سے اپنے بھائی کا نام لے رہی ہے؟ اگر میں آپ سے کوئی بات کروں گی, اگر میں اپنے کسی بھائی یا بہن کا نام لے رہی ہوں, اس کا مطلب کہ اس کو میرے ارادوں کا پتہ ہے جس کا میں ذکر کر رہی ہوں. اس نے اس ریکارڈنگ میں لائیو اس اپنی آواز میں اپنے بھائی کا ذکر کیا, میری امی کو قتل کرنے کے ارادے میں بات چیت میں کیوں کیا. اس کا مطلب یہ اتنی دماغ اثر رکھتی ہے, یہ وہ بات میں اتنا وزن ہے کہ اس کا بھائی بلا چیز میں شامل ہے. یہ کس چیز سے بچائے گی اپنے بھائی کو؟ یہ مجھے بس ان چیزوں کا جواب دے دے کہ اس کی ہمت بھی کیوں سے ہوئی کہ میں اپنی امی سے اس ٹائم آن لائن ویڈیو کال پہ بات کر رہی ہوں, جو میں ریکارڈنگ سنتی ہوں کہ بیچ میں میری آواز بھی آ رہی ہے. میں اپنی امی سے ویڈیو کال پہ بات کر رہی ہوں کہ وہ ماں جو اس ٹائم اپنے کمرے میں اپنے جگہ میں بیٹھی ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ اسی کے بچے گھر میں بیٹھ کے اس کے قتل کی پلاننگیں کر رہے ہیں. اس ماں کو یہ نہیں پتا کہ اس کی کبھی بھی سانسیں بند ہو سکتی ہیں, وہ کبھی بھی موت کا نشانہ بن سکتی ہے, کبھی بھی اسے کچھ ہو سکتا ہے. مطلب وہ بے خوف ہو کے بیٹھی اپنے گھر میں اپنے بچوں میں. یہ وہ عورت ہے, یہ گندی عورت ہے, تب بھی اس حالت میں تھی, تب بھی قرآن پاک نہیں پکڑا یہ کچھ کرے. یہ قرآن پاک پکڑ کے جو سچی بن رہی ہے, جو میری ماں کو قتل کرنے کے ارادوں سے بول رہی تھی. اچھا مجھے بتائیں, آخر میں آپ انیلا سے کوئی ایسا سوال کرنا چاہیں جس کا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ سوال اس سے کرنا چاہتی ہیں, کوئی ایسا سوال ہو تو آپ کر سکتی ہیں. میں نے اس سے کیا سوال کرنے, میں نے اس کا سارا انٹرویو سنا, میں نے اس کو سارے جواب دیے ہیں. یہ میرے سارے اس کو منہ توڑ جواب ہے اس چیز کے
کہ یہ کہہ رہی ہے نا اپنے انٹرویو میں کہ مجھے اسد چھوڑ کے گیا تھا ہاسپٹل تو وہ حمزہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ بائک پہ اٹھا کے لے آیا. مجھے ایک بات بتا, تیرے سامنے انہوں نے قتل بھی کر دیا, تجھے زبردستی کمرے میں پھینک دیا, سب کچھ کر دیا, میری امی کو وہ ہاسپٹل لے گئی, یہاں سے ایمبولینس آئی میری امی کو لے گئی, تم اسد کے ساتھ گئی ہو, تمہیں زبردستی حمزہ اپنے ساتھ اٹھا کے بھی لے آیا. تم ایک باہر گلی میں تھی, ایک گلی میں محلے میں ایک بازار میں ہو, حمزہ کی کیا مجال تم اپنے ساتھ بائک پہ بٹھا لے؟ تم چھنی کاکی ہو, تم چھوٹی معصوم بچی ہو کہ تم اس کے ساتھ بیک پہ بیٹھ کے آ گئی. وہاں سے میرے گھر کے اندر کا راستہ صرف 3 منٹ کے 5 منٹ کا ہے, تم پیدل آتی. میں جب بھی اس کے ساتھ ہاسپٹل گئی ہوں نا, میں وہ کر کے گئی ہوں. اس کو گھر آنے کا راستہ بالکل اچھی طرح پتا ہے. تمہیں جو پتا کہ وہ قاتل ہے, تم کس حوصلے سے اس کے ساتھ بیٹھ کے آئی ہو؟ تم کس جھوٹ کو چھپاؤ گی؟ جبکہ وہاں ہمارا ایک کزن تھا, ہمارا رشتہ دار تھا, ہمارا بھائی تھا, ہمارا ملنے والا تھا, وہ اوبر کی ڈرائیو کرتا تھا, ان ڈرائیو چلاتا ہے. اس نے اس کو کہا کہ بھابھی میں آپ کو ان ڈرائیو پہ چھوڑ رہا ہوں, تو اس نے اس کو صاف منع کیا کہ نہیں بھائی میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا, یہ حمزہ کے ساتھ اپنے ہوش و حواس بیٹھ کے گئی ہے. تم کیوں بیٹھ کے گئی ہو؟ تم تو ڈری سہمی ہوئی تھی. یہ تمہارا کون سا ڈر ہے, کون سا سہم ہے جو تم قرآن پاک پکڑ کے ابھی بھی بتا رہی ہو؟ میں تم سے ایک ہی سوال کروں گی کہ جب کل کو کوئی تمہاری ماں کو بھی قتل کرنے آئے گا نا, تو مہینے 1.5 بار بتانا کہ میں ڈری سہمی ہوئی تھی. بے شرم غلیظ عورت, تم تو اپنے شوہر کو دیکھ کے تم نے سچ نہیں بتایا. تم سب تینوں نے ایک ارادہ کیا ہوا تھا کہ جب اس کی ماں دفن ہو جائے گی, دفن ہو جائے گی, تو اس کے سارے گناہ بھی دفن ہمارے ہو جائیں گے اور ہمارے راز بھی چھپ جائیں گے. پر کیا کہتے ہیں, قتل نہ چھپتا نہیں ہے. میری ماں کا خون رائے گا نہیں گیا, اس کا خون 30 دن ہی ظاہر ہو گیا. یہ 30 دن ہی سب میری ماں کی پکڑ میں آئے ہیں, اس اللہ کی پکڑ میں آئے ہیں یہ سب لوگ. آخر میں جو اعلیٰ حکام ہیں, جو آئی جی پنجاب ہیں, ان سے کیا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے؟ میری ان سب سے ایک ہی ریکویسٹ ہے, اپیل ہے. مجھے اس چیز کے لیے چاہے اب خود سامنے آنا ہونا پڑے یا میرے گھر والے میں سے کوئی آئے, میں اس چیز کے لیے آواز اٹھاتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ یہ مجرم ہے, یہ ملزم ہے, میری ماں کی قاتل ہے. یہ ایسے آ کے انٹرویو دے رہی ہے, اگر یہ اس حالت میں سٹیبل ہے, اس کو لیو پہ لے گئے, میڈیکل لیو پہ لے گئے, اگر یہ ایسے لائیو اپنا انٹرویو دے سکتی ہے تو اس کو پولیس ریسٹ کرے, اس کی پھر پولیس اپنے میں تفتیش کرے, کیونکہ مجرم ہے, یہ ملزم ہے, اس کا انٹرویو کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کسی بھی ملزم کو اجازت نہیں ہے اپنا انٹرویو دینے کی. ناظرین, آپ نے ان کی تمام تر گفتگو سنی ہے کہ کس طرح سے اپڈیٹڈ صورتحال کیا ہے. جو بہو ہے اس کی جانب سے ایک انٹرویو دیا گیا, اس کے جواب میں آج اس بہن نے اپنی جو چیزیں ہیں وہ سامنے رکھی ہیں کہ انیلا جو ہے وہ کیا کرتی رہی ہے, کس طرح سے سارے معاملات اس نے کیے ہیں. اس کیس کے حوالے سے جیسے کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے. اب آپ اس کیس کے حوالے سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں, اپنی جو قیمتی رائے ہے اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے میرا پنجاب, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.